ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة صلاة الفریضہ بعد صلاة الفریضہ قیام اللیل رواہ مسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں ہے۔ جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ پس تم ان مہینوں میں ناحق قتال کر کے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور جیسے سب کفار تمہارے ساتھ میں لڑتے ہیں، ویسے تم بھی ان کے ساتھ میں سب مل کر کے لڑو، لیکن ابتداءً نہیں بلکہ دفاعی طور پر۔ اور جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگار لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ تو 10ویں پارے کی اس آیت کا ترجمہ ہوا ان عدت الشہور کا۔ اور جو حدیث پاک اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
رمضان کے روزوں کے بعد میں سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد میں سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں جو بیان فرمایا ہے اس کو صاف طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اسلامی 12 مہینوں میں کمی زیادتی کر دیا کرتے تھے، کبھی 12 مہینے کے 14 مہینے کر دیے کرتے تھے، کبھی 12 مہینوں کے 16 مہینے کر دیے کرتے تھے۔ یہ اپنی خواہشات کے مطابق کیا کرتے تھے، اور کبھی محرم کے مہینے کو رمضان کا مہینہ بنا دیا، رمضان کے مہینے کو محرم کا مہینہ بنا دیا، اور کبھی جس مہینے میں اللہ نے قتال کو حرام قرار دے دیا تھا اس میں اس کو حلال کر دیا کرتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ نصارہ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان المبارک کے جو 30 روزے ہوتے ہیں ان کے بجائے موسم بہار میں 50 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا، 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ بعد میں آتا ہے رجب، جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، عزت والے مہینے، قابل احترام مہینے۔ تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب بھی اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، لیکن محرم کے ساتھ میں، محرم کے مہینے میں بعض وہ امور جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع امت سے ثابت ہے، اپنی طرف سے ان کو متعین کر لینا اور اپنی طرف سے دین میں زیادتی کر لینا، یہ کھلم کھلا بدعت ہے، جن کو حدیث پاک میں محدثات الامور فرمایا ہے، ایاکم ومحدثات الامور فإنها ضلالہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں نئی بات کو پیدا کرے وہ شخص مردود ہے، اس کا فعل مردود ہے، اس کا قول مردود ہے، اس کے افعال مردود ہے، اس کے اقوال مردود ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، قابل عزت مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد میں سب سے افضل روزے
محرم کے روزے ہیں. اب چونکہ یہ تو ایک جو ہے نا ایک حدیث پاک سے ثابت ہے، مگر علماء کا اجماع اس بات پر ہے کہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے، عرفے کے دن کا روزہ وہ عاشورے کے دن کے روزے سے اور عرفے کا دن عاشورے کے دن سے زیادہ عزت والا ہے، قابل احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عرفے کے دن روزہ رکھنے سے پہلے 1 سال کے گناہ اور بعد کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عاشورے کے دن روزہ رکھنے سے صرف پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے سال کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. تو فضیلت کس کی زیادہ ہوئی؟ عرفے کے دن کی. لیکن چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشورے کے دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے. عاشورے کے دن کی بھی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے. لیکن ہم سمجھیں، غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کو، ذی قعدہ کو، ذی الحجہ کو، محرم کو، رجب کو قابل قدر کیوں قرار دیا ہے؟ ان کی حکمتیں مصلحتیں تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ گولیاں ہیں، آپ انہیں کھاؤ، آپ کی بیماری اچھی ہو جائے گی، تو مریض کا کام یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دوائی استعمال کرے. صبح میں ایک خوراک کھائے، دوپہر میں ایک خوراک کھائے، رات میں ایک خوراک کھائے، جب بھی ڈاکٹر کہے کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، اس وقت میں استعمال کرے. اگر ڈاکٹر کے سامنے آپ یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ پیلی جو گولی ہے اس کی کھانے کے بعد میں اس کی کیا حکمت ظاہر ہوگی، اس کی کیا مصلحت ہے، یہ سفید گولی کی کیا مصلحت ہے، یہ پیلی گولی کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے. ہمیں جو ہے نا مصلحت اور حکمت معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ذو قعدہ کی عزت کرو، ذو الحجہ کی عزت کرو، محرم کے مہینے کی تعظیم کرو، رجب کے مہینے کی عزت کرو. تو اب ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کی عزت کریں، اور ہم جو ہے ان کا ادب بجا لائیں. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے سب سے افضل روزے، اس کے بعد میں جو روزہ ہے عرفے کے دن کا روزہ، اس کے بعد میں عاشورے کے دن کا روزہ، ان دنوں میں جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت خوب کیا کرے. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرض نمازوں کے بعد میں جس نماز کا درجہ بڑا ہے، افضل نماز ہے، وہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تہجد والی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس لیے بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور احناف کے تو اکثر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ پہلے فرض تھا. تہجد کی نماز بھی جو ہے ابتدا اسلام میں فرض تھی، جب 5 وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. اس لیے تہجد کی نماز کی اہمیت بھی زیادہ ہے، عاشورے کے روزے کی اہمیت بھی زیادہ ہے. اب تہجد کی نماز کو فرض نمازوں کے بعد میں بڑا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ مظاہر حق جدید میں یہ بات لکھی ہے کیونکہ رات میں آدمی، ایک مسلمان بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ رات میں اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے
اس سے پہلے تہجد کی نیت کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس نماز پڑھنے کے وقت میں کوئی نام و نمود نہیں ہوتا، کوئی شہرت نہیں ہوتی، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا۔ باقی جو نوافل ہے، صلاۃ الاشراق ہو گئی، وہ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، چاشت کی نماز ہو گئی، وہ بھی لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اوابین کی نماز ہو گئی، وہ بھی لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن تہجد کی نماز رات میں اٹھ کر کے اندھیرے میں، جس میں نہ نام و نمود ہے، نہ شہرت ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے، اللہ کے سامنے بندہ اٹھ کر کے، چاہے وہ گرمی کا مہینہ ہو، چاہے وہ ٹھنڈک کا مہینہ ہو، سردی کا مہینہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا بارش کا مہینہ ہو، کوئی سی بھی مہینے ہو، بندہ رات میں اٹھ کر کے گرم گرم پانی سے، کبھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اور بارش کے موسم میں اٹھ کر کے اپنے نفس کے خواہشات کو دبا کر، اپنے تقاضوں کو دبا کر، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے، نیت باندھ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے تہجد پڑھتا ہے، اللہ کو وہ ادا بندے کی پسند آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور ایک مطلب مظاہر حق جدید میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، مظاہر حق جدید میں ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کے تابع میں جو سنتیں ہوتی ہیں، جو واجب ہوتا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر، کیونکہ سنت تو فرض کے تابع ہے، واجب بھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد میں ہے، وتر کی نماز، تو سنت مؤکدہ کا جو درجہ ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ تہجد کی نماز سے بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً اس کی پابندی کی ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کا درجہ تہجد سے بڑا ہوا ہے، اور تہجد کی نماز تمام نوافل نماز میں سب سے بہترین نماز ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھو، تہجد کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل بیان فرمایا، اور رمضان میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد میں سونے سے پہلے، اس نماز کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ تو قیام رمضان الگ چیز ہے، قیام اللیل الگ چیز ہے، دونوں نمازوں میں فرق ہے۔ قیام رمضان کا تعلق صرف رمضان سے ہے، اور قیام اللیل کا تعلق رمضان سے بھی ہے، غیر رمضان سے بھی ہے، اور پورے سال کے پورے دن کی راتوں سے اس کا تعلق ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قیام رمضان اور قیام اللیل ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قیام رمضان میں بہت فرق ہے، قیام اللیل میں بھی بہت فرق ہے، دونوں میں علماء کرام نے 60 فرق کو بیان کیا ہے۔ کتنے فرقوں کو بیان کیا ہے؟ 60 فرقوں کو بیان کیا ہے، ایک دو فرقوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض کتابوں کے اندر بے سند، بغیر حوالے کے، یا سند بھی نقل کی گئی ہے تو وہ غیر صحیح ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، کمزور درجے کی ہے، بعض تو جو ہے نا من گھڑت ہے، موضوع روایات ہے، ان میں جو ہے نا یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عاشورے کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ جس نے روزہ رکھا تو اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10,000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 10,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس روایت کی جو ہے نا سند بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں جو ہے نا حدیث کی سند کا بہت بڑا اعتبار ہے، بہت بڑا اعتبار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے نا،
6 लाख حدیثوں میں سے چن چن کر کے امام بخاری رحمتullah علیہ نے اپنی بخاری میں تقریباً کم و بیش 6,500 حدیثیں نقل فرمائی ہے، لکھی ہے، عمدہ حدیثیں، عمدہ سند، جید سند کے ساتھ میں لکھی ہے۔ امام مسلم نے بھی چن چن کے لکھی ہے، امام ترمذی نے بھی جو ہے نا جہاں پر حدیث صحیح ہوتی ہے صحیح فرماتے ہیں، جہاں پر حدیث ضعیف ہوتی ہے ضعیف فرماتے ہیں، جہاں پر حدیث غریب ہوتی ہے وہاں پر غریب فرماتے ہیں امام ترمذی رحمتullah علیہ۔ اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی روایت کا دار و مدار سند کے اوپر ہوتا تھا، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ بغیر سند کے روایات کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے، من گھڑت روایات کو، موضوع روایات کو، غیر صحیح روایات کو۔ اب یہ جو بات میں نے اب حضرات کے سامنے بیان کی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 10,000 فرشتوں کا ثواب ملتا ہے، 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ کوئی صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر کے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، تو یتیم کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اور جو ہے نا یہ باتیں بھی جو ہے نا نقل فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے عاشورے کے دن آسمانوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے عاشورے کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے جو ہے نا عاشورے کے دن زمینوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے عاشورے کے دن قلم کو پیدا فرمایا، اللہ نے عاشورے کے دن لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اللہ نے عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا پیدا فرمایا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورے کے دن ہی میں جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ کو جو ہے نا گل گلزار بنا دیا گیا، اور اللہ نے عاشورے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو عاشورے کے دن ہی جو ہے پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کشتی سے زمین کا پانی خشک ہونے کے بعد میں زمین پر اتارا۔ یہ سب روایتیں جو ہے نا غیر صحیح روایت ہے، ان روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ ہاں ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمتullah علیہ نے اور جس کو امام مسلم رحمتullah علیہ نے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہودیوں کو دیکھا۔ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، شہرت دی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی تھی، جائیداد دی تھی، زمین دی تھی، جاگیر دی تھی۔ تینوں قبیلے کے یہودی، بنو نذیر کے، بنو قینقاع کے، بنو قریظہ کے، عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہودیوں سے سوال کیا، بتاؤ تم کس وجہ سے آج کے دن میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن عاشورے کے دن میں فرعون کو دریائے قلزم میں، دریائے قلزم کا لفظ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ دریا میں غرق کر دیا، لیکن علامہ آلوسی رحمتullah علیہ نے تفسیر روح المعانی میں غالباً لکھا ہے کہ دریا قلزم تھا، اس میں غرق کیا تھا، فرعون کو دریا میں غرق کیا۔ وَأَنْجَى اللَّهُ تَعَالَى موسیٰ، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعون والوں سے نجات دی۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جب نجات پائی تو شکرانہ کے طور پر عاشورے کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا،
یہودیوں نے بھی روزہ رکھا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, زیادہ نزدیک ہیں, زیادہ حقدار ہیں کہ ہم عاشورے کے دن روزہ رکھیں. تو لہٰذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عاشورے کے دن روزہ رکھا ہے. لہٰذا اس وقت میں جو ہے نا عاشورے کے دن روزہ رکھنا فرض تھا. جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورے کے دن کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی, لیکن اس کی حرمت باقی رکھی گئی اور اس کے استحباب کو باقی رکھا گیا. فرضیت کو ختم کر دیا گیا, امت پر تخفیف کر دی گئی کہ آپ جو چاہے عاشورے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے, جو چاہے نہیں رکھ سکتا ہے, اپنے ثواب دید پر ہے, لیکن رکھے گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے ثواب ملے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے, اللہ رب العزت آپ کا میرا درجہ بڑھائیں گے, اللہ رب العزت ہمارا احترام اور ہماری عزت, ہماری تعظیم امت کی نظر میں بڑھا دیں گے, کیونکہ ہم نے محرم کی عزت کی, محرم کے مہینے کی تعظیم کی, تو اللہ ہماری تعظیم کرے گا, اللہ ہماری عزت کرے گا, اللہ ہمارا احترام کرے گا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, اپنے صحابہ کو حکم دیا, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِصِيَامِهِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم يُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, یعنی عاشورے کے دن کی یہودی اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 90 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا, پختہ ارادہ تھا. جب نبی کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ ارادہ پکا ہوا کرتا ہے, وہ ارادہ جو ہے نا مضبوط ہوا کرتا ہے. لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات نہ رہے, لیکن آپ کے ارادے کو جو ہے نا باقی رکھا گیا. حضور اگر زندہ ہوتے تو ضرور روزہ رکھیں. تو اس لیے جو ہے نا 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو محرم کے مہینے میں علماء کرام نے مسنون قرار دیا ہے. ہاں اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی وجہ سے صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھے تو وہ بھی درست ہے, یا بغیر کسی عذر کے اگر روزہ رکھے گا تو وہ جو ہے نا خلاف سنت ہوگا, مکروہ تنزیہ ہوگا, مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اسی قوم سے ہوتا ہے, اسی قوم میں سے کہلاتا ہے. اگر کوئی شخص اس بنا پر صرف عاشورے کا روزہ رکھے گا, اس نیت کے ساتھ میں, اس ارادے کے ساتھ میں یعنی روزہ رکھے گا صرف عاشورے کے دن کا, کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی میں بھی جو ہے نا یہودیوں کی طرح ہوں, میں بھی جو ہے نا عیسائیوں کی طرح ہوں, میں بھی نصرانیوں کی طرح ہوں. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کبیرہ والا کام کیا, کبیرہ گناہ کیا, اس نے کبیرہ گناہ کا عمل کیا. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کتنے اعمال ایسے ہیں, کتنے افعال ایسے ہیں کہ جو ہم یہودیوں کی طرح کر رہے ہیں, جو ہم نصرانیوں کی طرح کر رہے ہیں. اللہ نے ہم مسلمانوں کی حکم دیا ہے نا کہ اسلام کے احکام پر عمل کرو. اللہ نے کسی غیر سے تو نہیں کہا, یہودیوں سے تو نہیں کہا, عیسائیوں سے تو نہیں کہا, مشرکین سے تو نہیں کہا, کفاروں سے تو نہیں کہا. اللہ نے تو ہم مسلمانوں سے فرمایا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے, ہم ان کے جیسے اعمال کر رہے ہیں, ان کے جیسے افعال کر رہے ہیں. چھوٹے بچے کو دیکھو, بڑے لڑکے کو دیکھو, نوجوان کو دیکھو, بعض بوڑھے حضرات کو دیکھو, سائڈ سے جو ہے نا سر کے بال چھوٹے کر دیتے ہیں, بالکل جو ہے نا مفقود کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور سر کے اوپر میں جو ہے نا بال رکھتے ہیں. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیان فرمایا ہے.
اور قضا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے یہودیوں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، عیسائیوں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، مشرکین کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کہاں سے اللہ کی طرف سے ہم کو نجات ملے گی؟ کہاں سے ہم کو سکون ملے گا؟ کہاں سے ہم کو راحت ملے گی؟ کہاں سے ہم کو چین نصیب ہوگا؟ کہاں سے ہم کو اطمینان نصیب ہوگا؟ آج ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ ہمارے پاس میں لشکر ہے، نہ ہماری تعداد زیادہ ہے، نہ ہمارے اندر قوت ایمانی زیادہ ہے، اور ہم غیروں کی مشابہت اختیار کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی۔ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اعمال کرو، اعمال پر جمو۔ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ آج 9ویں کا نہیں رکھا ہے کسی نے تو 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ اعمال پر جمے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ اگر ہم جو ہے نا صحابہ کرام جیسے والے اعمال کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے بدر میں صحابہ کی مدد فرمائی، تبوک میں جو ہے صحابہ کی مدد فرمائی، یرموک میں صحابہ کی مدد فرمائی، خیبر میں صحابہ کی مدد فرمائی، فتح مکہ کے وقت مدد فرمائی، ویسے ہی وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اعمال کو مضبوط کریں۔ اللہ نے آیت کے آخر میں صاف یہ بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگار لوگوں کے ساتھ میں ہے، متقیوں کے ساتھ میں ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔